اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 198 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن کے لیے جنت کے باغ سجائے گئے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور فضل ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیکن الذین اتقوا، لیکن الذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا، جو اللہ سے ڈرتے رہے، ربہم، اپنے رب سے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، یا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، لہم، ان کے لیے، جنات، جنت ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، وہ اللہ کے مہمان ہیں، انہیں اللہ کی مہمانی دی جائے گی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہت بہتر ہے، للابرار، ان لوگوں کے لیے جو نیک ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ ارشاد ہوا کہ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اللہ کے ہاں مہمانی میں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ کے پیاروں کی زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے قیامت میں یہ کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، توبہ کر کے اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کر لیتے ہیں، اور پھر اسے قائم ہی رکھتے ہیں، جنت کے محلات اور باغ اور باغوں کے نیچے بہتی ہوئی نہریں، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب طہور کی، سب ان کی منتظر ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جنت میں ان کا یہ مقام جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، اور یہ مزے ان کے ہر وقت ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے نیک لوگوں کی یہ بڑی شان ہے جو اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ ان کا مقام ہی بلند ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر تقوی کی بنیاد ہے۔ ان کے لیے جنت میں خاص مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ بڑی شان ہے ایسے لوگوں کی، میزبان جن کا اللہ تعالیٰ بذات خود ہوگا، اور پھر وہاں پر اللہ کی کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں اور کتنے کرم ان پر ہوں گے، یہ تو جنت ہی میں پتہ چلے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور سر کے نیچے
چمڑے کا تکیہ ہے۔ چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر پڑ گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر رونا آ گیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسر و کسرا تو عیش میں ہوں اور آپ ایسے ہی؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا تم اس پر رضامند نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ آخرت جو ہے اس میں اللہ کی بڑی رحمتیں، برکتیں اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تو موج ہی اور ہے۔ آج زندگی میں دکھ تکلیف آتے ہیں تو اٹھا لو، لیکن آخرت کی زندگی کو بنا لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ قید خانے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسلام میں ہر چیز کی حد ہے، حد سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے جب آپ حد کے اندر رہیں گے تو آپ پھر وہی کام کر سکیں گے جس کی اجازت ہے۔ تو اس لیے آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ خواہشات وہ بناؤ جو اللہ کی ہیں، جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ کی خواہشات جو ہیں وہ جنت میں پوری ہوں گی، تو جنت میں آپ کا ذہن ہی اللہ تعالیٰ وہ اتنا خوبصورت بنا دے گا کہ آپ کے اندر بری کوئی بات ہی نہیں آئے گی۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا کرے گا کہ جس کے بارے میں بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے بھی اسے بچاتا ہے، کیونکہ دنیا کے چکر میں جو پڑ جاتا ہے تو وہ پھر کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اس لیے دنیا کے چکر سے اللہ بچاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اسے بچاتا ہے، جیسے تم اپنے بیمار کا پانی سے پرہیز کراتے ہو۔ یعنی پانی جو ہے نا، یہ حدیث مسند احمد اور ترمذی میں موجود ہے۔ جس طرح آپ بیمار بندے کو پتہ ہے نا کہ پانی اگر اس کو لگے گا تو وہ بیمار زیادہ ہوگا، تو آپ پھر پانی سے اس کا پرہیز کراتے ہو۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نیک آدمیوں کو دنیا کے چکر سے بچا لیتا ہے، دنیا کے لالچ سے بچا لیتا ہے، حرص و حواس سے، شو بازی سے، ریاکاری سے، تکبر سے، حرص و حواس سے، ہر اس چیز سے جو دنیا کی لذتوں میں گم ہونے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے نیک بندوں کو بچا کر اپنے کرم سے کامیاب و کامران فرما دیتا ہے۔ مسلمان کی چند روزہ زندگی دکھ، مصائب، پریشانی اور تنگ دستی میں گزر جاتی ہے۔ خوشحالی کے کم موقع ملتے ہیں۔ آخرت تو نعمتوں سے بھرپور ہے، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ مسلمان اللہ سے ڈر کر تجارت بھی کرتا ہے، زراعت بھی کرتا ہے، معیشت، معاشرت، حکومت، یہ سب چیزیں جب اللہ کے ڈر سے کرتا ہے تو اللہ کا کرم اس پر دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں تو کرم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ تو اتنا خاص اللہ نے وہاں مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اہل جنت سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मछली के जिगर का टुकड़ा खाएंगे। बुखारी शरीफ में, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, मछली के जिगर का टुकड़ा खाएंगे। तो ये अल्लाह की तरफ से बड़ा ख़ास और लज्जत भरा खाना होगा। सूरह अलिफ लाम मीम सजदा में आता है 17 नंबर आयत में, किसी को क्या मालूम कि उनकी आँखों की ठंडक की क्या क्या नेमतें अल्लाह के यहाँ पोशीदा रखी गई हैं। यानी ऐसी नेमतें हैं जो जन्नत में बंदे ने कभी ना तस्वुर किया होगा और ना कभी सोचा होगा और ना कभी देखा होगा। तो वो ऐसी अजीम चीज़ें और ऐसी अल्लाह की रहमतें और बरकतें और करम होगा कि बंदा शुक्र करते हुए थकेगा नहीं। अल्लाह की रहमतें होंगी, बरकतें होंगी, और ये जो ख़ास करम जो जन्नत में लोगों पर होगा, उन लोगों पर जो अल्लाह से डर गए, तो बस फिर समझें अल्लाह की रहमतें और बरकतें ये ऐसी हैं। दिल करता है कि हम अक्सर इसका सवाल ज़रूर करते रहें कि या अल्लाह हमें भी वो नेमतें ज़रूर अता फरमाना और हमें इस दुनिया से कामयाब व कामरान होकर ईमान कामिल आमाल साले के साथ ही ले जाना और अपने प्यारों में, अपने अबरार बंदों में दाखिल फरमाना, ताकि हम तेरे मुकर्रबीन में शामिल होकर सुरखरू हो जाएं। अल्लाह ताला तौफीक दे, आमीन।